اکسا کر سرکار کے مقابلے میں لانے والے تھے. یہ سرکار کے عزیز تھے. زندگی امتحان کا نام ہے، یاد رکھنا. پریشانی آئے گی، امتحان آئے گا، تکلیف آئے گی. رب صرف ہمارے رویوں کو دیکھتا ہے کہ میں نے نعمت دی ہے تو ذرا دیکھو شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور نعمت لے لی ہے تو پھر ہائے ہائے کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، یا 4 دن صبر کر کے اچھا وقت آنے کا انتظار کرتا ہے. صرف ہمارے رویوں کو دیکھتا ہے. تو اللہ رسول مجھے اور آپ کو حکم دیتے ہیں کہ مومنوں اپنی، ہمارا ایک مسئلہ بہت بڑا ہے کہ یہ بھی ہے کہ دیکھو نا جی بولا او بندہ کو چنگیائی کرے تو میں بھی کرا تو سودا دیکھو اس کے کیتے تھے میں بلا کی کرا. دوسروں کو دیکھنے کی بجائے آپ اپنے آپ کو دیکھیں. چلیں ایک آپ کے ذوق کی بات بھی کرتا ہوں تاکہ باتیں تھوڑی تھوڑی آپ کے لیے سہنی نرم بھی ہو جائیں. سبحان اللہ. دوسروں کو نہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے، اپنے آپ کو دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ جائیے اور جا کر نا اپنی بستی سے سب سے نیک بندہ تلاش کر کے میری بارگاہ میں طور پر لے آئیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیڑا بندہ؟ نیک بندہ. ہاں جی نیک بندہ. اچھا وہ بندہ کیڑا نیک ہو سی جنہوں موسیٰ نیک چاہ کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کلیم اللہ. اچھا تو پھر یہ نہیں کہ جو کوئی 33% والے ہیں ان میں سے نکال کے لانا، نہیں، نیکوں میں سے نیک ڈھونڈ کے لانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نیکوں میں سے جو 100% ہوں ان میں سے جو ایک شاندار ہے اسے لے کر آتا ہے. سرکار کلیم گئے اور پوری بستی سے نا آپ نے ایک بندے کو دیکھا. 10 سیکنڈ رہ گئے جیسے سہ جاؤ تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بستی کا نا آپ نے چکر لگایا چلتے گئے اور ایک شخص کو لے کر تو آپ طور پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. مولا یہ بستی کا نیک ترین بندہ ہے. جبریل آ گئے. حضور اللہ فرماتا ہے ہن اسے نیک نو آکھو کہ وستی دا گناہگار ترین بندہ لب تے لے آوے. سبحان اللہ. اچھا اگر یہ ڈیوٹی میری اور آپ کی لگ جائے گا کہ 31 چک کا یا لوڈن کا گناہگار ترین بندہ لے گیا تو میرا خیال ہے بچے گا وہ یا میں خود بچ جاؤں گا یا جو میرے ساتھ واہ واہ جی حضوری کرنے والے بلے بلے کرنے والے وہ بچ جائیں گے. باقی سارے زمانے کو پکڑ کے ہم کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے. یہ ہیں جی سارے گناہگار. اس بندے سے مخاطب ہوگا. سرکار موسیٰ نے فرمایا تیرے رب کی منشا یہ ہے کہ اب تو جا اپنی بستی میں اور گناہگار ترین بندہ ڈھونڈ کے لا. اس کی چیخیں نکل گئی. اس نے کہا حضور میرے پاس کا کام نہیں ہے یہ. آپ نے فرمایا نہیں تیرے رب کا حکم ہے جا ڈھونڈ کے لا. چونکہ آپ رسول بھی تھے اس کی حکم تھا آپ کا، رب کا بھی حکم ہے، براہ راست وحی کے ذریعے حکم مل رہا ہے اس کو. تو اس نے کہا حضور ٹھیک ہے پھر مجھے 3 دن کا وقت دے دیں. فرمایا جاؤ 4تھے دن گناہگار بندہ تیرے ساتھ ہو اسے پکڑ کے یہاں طور پر لانا ہے. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے. 3 دن گزر گئے. 4تھے دن جس وقت اس نے وہ گناہگار بندہ لانا تھا نا اس نے کیا کیا اپنے گلے میں رسی ڈالی اور چلتا اسی وقت جس وقت اس نے بندہ لانا تھا اپنے گلے میں رسی باندھ کر اس نے آگے سیرا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں دے. اس نے کہا حضور 3 دن سے میں تلاش کر رہا ہوں. بستی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا جن کے کچھ کاموں پر مجھے شک ہوا کہ یہ کام ان کے ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے. لیکن سونے گزارش یہ ہے ان کے کاموں پر مجھے شک تھا مگر جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں مجھے اپنے گناہوں پر شک نہیں ہے. مینوں آپ دے گناہ مت پاک کے نا. سبحان اللہ. ان کی خطاؤں پر حضور مجھے شک تھا، مجھے اپنے گناہوں پر اپنی نافرمانیوں پر تو پاک اور یقین ہے. تو میں نے سوچا کہ پوری بستی میں مجھ سے بڑا گناہگار کون ہو سکتا ہے. تڑپ کے رویا. گلے میں رسی یہ سرکار کلیم کے ہاتھ میں لا کے دے دی. حضور مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے. بیٹھا رو رہا ہے. فوراً جبریل آ گئے. حضور اللہ فرماتا ہے
اس بندے کو بتائیے کہ اس کی یہی وہ عاجزی ہے جس نے میری بارگاہ میں اس کے عزتوں کے درجات میں بلندی عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اپنے کام نال کام رکھتا ہے, سبحان اللہ. دوسروں پر دیکھنے کا, نظر تاک جھانک کرنے کا اس کے پاس وقت ہی کوئی نہیں. اپنی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے, اپنی خامیوں پر نظر رکھتا ہے. مؤذن کا کام ہے وقت پر اذان دینا, ہاتھ میں بندوق پکڑ کر لوگوں کو گھروں سے نکالنا مؤذن کی ڈیوٹی نہیں ہے. پتہ نہیں بیٹھے بھی ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں. بے شک سبحان اللہ بے شک. اور اگر کوئی شخص لیٹ بھی آتا ہے, اگر کوئی نہیں بھی آتا, تو مؤذن کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اسے کہے کہ کمال ہے تو ایڈا نافرمان تے گناہگار ہے, بد نصیب ہے تو آپ بڑھتا ہی نہیں. نہیں, یہ منصب اس مؤذن کا نہیں. اپنے اپنے معاملات پر. ایک شخص امام غزالی کی بارگاہ میں حاضر ہوا, امام محمد غزالی کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور دیکھیں, نہ کوئی مولوی اپنا کام کر رہا ہے, نہ کوئی پیر اپنا کام کر رہا ہے, نہ کوئی محدث اپنا کام کر رہا ہے, نہ کوئی مفسر اپنا کام کر رہا ہے. حضور کوئی بندہ مخلص نہیں اپنے کام سے. تو امام غزالی لکھ رہے تھے, لکھتے لکھتے آپ نے سے قلم نیچے رکھا اور اسے مخاطب ہو کر فرمایا چلو یہ سارا جہان کھوٹا ہے تھا, فرمایا چلو تو کم از کم مخلص ہو جا, سبحان اللہ. ہمت کر کے تو مخلص ہو. فرمایا چلو کسی اور کی تلاش تو ختم ہو نہ تجھ پہ آگے. بے شک معاشرے کو آپ کی صورت میں چلے, کوئی ایک بندہ تو مخلص مل جائے گا, آپ بھی اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو جائیں. امام غزالی نے فرمایا. اس لیے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو, اے مومنو, پتہ کہ گلاں آپ بڑیاں سونیاں سونیاں کرنے بھی ہیں, تو فیس بک پہ لکھتے بھی ہیں, تو سوشل میڈیا تے کرتے بھی ہیں, تو ہر بندہ تقریر کرتا ہے, چاہے پڑھا لکھا ہے چاہے ان پڑھ ہے. ہر بندہ جب چوک پہ بیٹھتا ہے, جب کھوکے پر بیٹھتا ہے, جب منصب پر بیٹھتا ہے, ہر بندہ تو خطیب ہے, ہر بندہ تو مقرر ہے, ہر بندہ تقریریں کرتا ہے. باتیں ہم بڑی اچھی اچھی کر لیتے ہیں. اسلام کی مٹھاس اس وقت میری زندگی میں آئے گی جب حضور کی باتیں میرے عمل کا حصہ بن جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ ساری ساری رات بیٹھے رہے, آپ سنتے رہے. اگر نیت اور ارادہ یہ ہو کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہی کوئی نہیں, یا مقصد صرف یہ ہو کہ میرے صرف کانوں کا چسکا ہے, آدھا پونا گھنٹہ سنیں گے, مزہ لیں گے, بلے بلے ہو جائے گی. جو پڑھنے والا ہے وہ کہے گا جی میری واہ واہ ہو گئی, لوگوں نے کہا جی واہ کیا باتیں کر گئے, کیا خطاب ہو گیا. اور جو سننے والے ہیں ان کا اپنا چسکا پورا ہو گیا کانوں کا, اور اٹھ کر مسجد سے باہر چلے گئے. اگر تو مقصد یہ ہے تو پھر آپ یقین جانیں پھر ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آنے والا. کم از کم کوئی ایک بات ایسی ہو جو میرے اور آپ کے وجود کا حصہ بن جائے. ہم تو جس معاشرے میں جس ملک میں رہ رہے ہیں, آپ یقین جانیں مریضوں کو, آپ کبھی یہ چلے اپنے میاں چنوں کا ہسپتال ہی جا کر دیکھ لیں, ایک ایک بیڈ پہ 3 مریض پڑے, بے شک. اور جہاں جگہ نہیں ہے وہاں مریض چٹائیوں پر پڑے. ہمیں تو 75 سال میں ہمارے مریضوں کو دوائیاں نہیں مل سکتی. بولے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بے شک ہے. گل سچی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ہمیں تو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا, دوائیاں ہمیں نہیں مل رہی, تعلیم ہمیں نہیں مل رہی, اور پھر مصیبت اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ جو حکومت آتی ہے وہ بجلی پہ ملبہ ڈال دیتی ہے. جی ان کا ملبہ ہے, وہ ٹھیک کر دے تو پھر ہم نے کرنا تھا. جو پچھلی حکومت گئی ہے انہوں نے پچھلی پہ ڈال دیا, جو اب والی آئی ہے انہوں نے پچھلی پہ ڈال دیا, جو ان سے بعد والے آئیں گے وہ ان پہ ڈال دیں گے. بے خدا را ہمیں یہ رام کہانیاں نہ سناؤ. کوئی تو روک کر ان سے یہ سوال بھی پوچھے, ہمیں یہ رام کہانیاں نہ سناؤ, ہمیں بتاؤ کہ تمہیں رب نے اگر منصب اور عہدہ دیا تھا تو تم نے اپنے عہدے کے ساتھ امانت داری سے سلوک کیا ہے یا تم نے بدبختی کا مظاہرہ کیا ہے. آج اگر بھارت میں سرکار کے متعلق ہرزہ سرائی کی جاتی ہے, ہر طرف شور ہے جی بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں, بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. میں اس سے ایک قدم آگے عرض کرتا ہوں, مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں, مگر بھارت کا وہ زہر جو ڈش اور کیبل کی صورت میں میرے گھر میں داخل ہو چکا ہے, کرو گا تو ذرا کہ اپنے گھروں سے کیبل اتروائیں گے, ڈشوں کو پھینک دیں گے, باہر کریں گے, سب سے پہلے آپ کے اپنے گھر والے آپ کی مخالفت کریں گے. تو یہ تماشے اور یہ 2 نمبریاں یہ یہاں پر چل جاتی ہیں, اخبار کی حد تک, بیانات دینے کی حد تک, جلسے جلوسوں کی حد تک چل جاتی ہیں. رب رسول کی بارگاہ میں ان لفظوں کی کوئی اہمیت نہیں, وہاں نیتیں تولی جاتی ہیں.
نیتیں پرکھی جاتی ہیں۔ تو ہر بندہ یہ تہیا کرے۔ آج نوجوانوں کو دیکھیں، نوجوان پریشان نظر آتے ہیں، ہر نوجوان سر پکڑ کے بیٹھا ہے، ہر نوجوان فرسٹریٹڈ ہے، کرنے کے لیے کام ہی کوئی نہیں جی، کیا کریں؟ قاری صاحب میں گل آکھن لگا، مشورہ تجویز ہے جی پسند آ جائے تو قاری غلام حسین صاحب۔ ہر نوجوان پریشان تے لب دن کھنجا تے نکراں بس سانو لب جائے کہ کوئی 10 منٹ پہ ٹیلی موبائل چلا لیں، پریشان ہے ہر بندہ بیٹھا کہ بڑا پریشان ہوں۔ نوجوان بھی تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا جی کام ہی کوئی نہیں کرنے کے لیے، پڑھ لکھ گیا ہوں اب کیا کروں؟ تو میں نے کہا تیرا تو تعلق ہی اس دین کے ساتھ ہے کہ جس دین میں رستے سے پڑا ہوا پتھر ہٹانے پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، تو تیری ساری گلی گند نال بھری پئی ہے، تو شروع کر، بسم اللہ کر۔ یہ کس نے کرنا ہے؟ کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ تو کم از کم شروع تو کر، آغاز تو کرو۔ علامہ اقبال کے بیٹے نے خط لکھا تھا علامہ اقبال کو، اس نے کہا تھا حضور میں اپنے ابا جی کو، علامہ اقبال، اس نے کہا تھا جی میں اجازت ہو تو میں قرضہ لے کے کام شروع کر دوں۔ قرض، یقین جانے قرض تو خود پوری قید ہے، بندے ذہنی مریض ہو جاتے ہیں جس نے قرض دینا ہو، اس لیے شریعت کہتی ہے اس بیچارے اس نے قرض دینا ہے، اس کو زکوٰۃ بھی لگتی ہے، شریعت کہتی ہے اس مقروض کو زکوٰۃ بھی لگتی ہے، اس کو صدقہ بھی لگتا ہے، اس کو خیرات بھی لگتی ہے، اس کے حصے کا قرض ادا کر کے اس بیچارے کو مرنے سے بچا لو۔ یہ ہمارا اسلام کہتا ہے، ہمارا دین کہتا ہے۔ اس لیے سرکار فرماتا ہے جو قرض ہے نا، یہ دن کی رسوائی ہے اور رات کی بے سکونی ہے۔ ایک دفعہ جو سن رہے ہیں وہ زور سے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ سبحان اللہ۔ قرضہ رات کی بے سکونی ہے اور دن کی رسوائی ہے، اس لیے شریعت فرماتی ہے سارے رلتے کوئی دا کٹھے ہوتے کو باہر نہ ہو جاتا۔ قرضہ لے بیٹھا ہے، اس کا قرض اتارو، ہمارا دین کہتا ہے۔ تو اس نے خط لکھا علامہ اقبال کے بیٹے نے، اس نے کہا جی میں قرضہ لے کے تو یہ کام شروع کر لوں۔ آپ نے جو جواب دیا نا، آپ نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا تو ابھی تک اس انتظار میں ہے کہ تیرا یہ کام بھی لوگ بیساکھیاں بنا کر تیرا ساتھ دیں تو پھر تو شروع کرے گا۔ لوگوں کی بیساکھیوں پر چل چل کر تو یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہ، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقبال نے جواب دیا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں، ایک شخص آیا، میں نے ابھی قاری صاحب کو بات سنائی ہے نماز سے پہلے، ایک شخص آیا حضور بابا جی فرید کی بارگاہ میں، فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ، میرے اور آپ کے شہنشاہ، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور بے سکون ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا مسجد میں جھاڑو دینا شروع کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجدی جھاڑو دے تو پرسکون ہو جائے گا۔ مسجد کی سیاست میں ہر کوئی گھسنا چاہتا ہے، مسجد کی انتظامی کمیٹی میں ہر کوئی گھسنا چاہتا ہے، مگر جہاں جھاڑو کی بات ہے وہاں کوئی نہیں آتا۔ وہاں ہر کسی کو ستھری مسجد بھی چاہیے، ہر کسی کو صاف قالین بھی چاہیے، ہر کسی کو صاف وضو خانہ بھی چاہیے۔ تو بندہ پوچھے کہ آپ اگر کمر پہ ہاتھ رکھ کے یہاں آپ کے مسجد آتے ہی آپ نے لیکچر دینا شروع کر دیا ہے کہ مولوی صاحب یہ مسجد صاف کیوں نہیں ہے، وضو خانہ صاف کیوں نہیں، صفحے صاف کیوں نہیں ہے، یہ ترتیب یہاں پر ٹھیک کیوں نہیں ہے، تو بندہ اسے پوچھے کہ آپ بھی اسی بستی کے رہنے والے ہیں، کبھی آپ کو توفیق ہوئی ہے آ کر 2 لوٹے بہا کر وضو خانے کی صفائی کرنے کی؟ بے شک۔ یہ صرف آپ نے چودرات کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مسجد کی صفائی کرو۔ ایک بی بی تھی مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، سبحان اللہ۔ سرکار کو اس بی بی کی یہ ادا اتنی پسند آئی، سرکار نے فرمایا صحابہ یار یہ جب فوت ہو جائے نا تو مجھے اسپیشل بتانا کہ اس کا جنازہ میں محمد خود پڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ جاڑے کا موسم تھا، سردیوں کے دن تھے، بی بی بوڑھی تھی، بیمار ہو گئی، وصال ہو گیا، تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ سردیوں کے دن ہے، اب رات آدھی رات ہے، حضور کو کیا تکلیف دینی، تو صحابہ نے خود ہی غسل بھی دے دیا، کفن بھی دے دیا، جنازہ بھی پڑھا دیا، دفن بھی جا کے کر دیا بقیع میں۔ اگلے دن جب سرکار تشریف لائے تو وہ وقت ہوا نا صفائی کا، تو وہ بی بی نظر نہ آئی،
تو سائیاں فرما لیا یارو بی بی کتنے بڈھی اماں جڑی صفائی کر دی ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. سرکار نے فرمایا وہ بی بی کہاں ہے جو صفائی کرنے آتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور وہ تو رات بیمار ہوگی بڑی شدید، اچانک طبیعت خراب ہوئی اور حضور اس کا وصال ہو گیا، فوت ہو گیا. آقا خفا ہو گیا، فرمایا تم نے مجھے بتایا ہی نہیں. حضور سردی کی وجہ سے نہیں بتایا کہ آپ کو تکلیف اور زحمت نہ ہو. فرمایا ابھی اٹھو اور مجھے لے چلو اس کی قبر پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ ساتھ گئے، اس بی بی کی قبر شریف حضور یہاں دفن کیا تھا. سرکار نے فرمایا یہیں سارے صفحے بناؤ، میں یہیں کھڑے ہو کر اس بی بی کا جنازہ پھر سے دوبارہ پڑھاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو چلو کوئی تو ہوگا نا جڑا بارش دا پہلا قطرہ